چکھو سزا اس آپ کی جس کو تھے تم جھوٹ بتلاتے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 42 ہے، آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو بیچارے ایمان اسلام کی دولت سے محروم دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کے اندر تو بندہ نفع نقصان کا معیار سمجھتا ہے مال اور دولت کو، دنیا کے اندر نفع نقصان کا معیار سمجھتا ہے دنیا کے نقشوں کو، جو بھی دنیا کے اندر انسان کی مرغوب پسندیدہ چیزیں ہیں، ان کو سمجھتا ہے اگر مل گئیں تو بڑا نفع مل گیا، اور اگر نہ ملی تو سمجھتا ہے کہ نقصان میں رہا۔ لیکن قیامت کے دن جو نفع نقصان ہوگا وہ ہوگا ایمان اور اعمال صالحہ کے لحاظ سے۔ جس بندے کے کھاتے میں ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، وہ نفع والا سمجھا جائے گا، اور جس بیچارے کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، وہ خسارے نقصان والا سمجھا جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان نفع نقصان کے لیے بہت ساری چیزوں پر اور بہت سارے لوگوں پر بھروسہ امید رکھتا ہے کہ فلاں سے مجھے نفع مل جائے گا، فلاں مجھے نقصان سے بچا لے گا۔ لیکن جب معاملہ قبر آخرت کا شروع ہوگا تو پھر جن سے نفع کی امیدیں تھیں وہ بھی منقطع اور ختم ہو جائیں گی، اور جن سے نقصان سے بچانے کی امیدیں تھیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ انسان دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں سے تعلق اسی امید پر جوڑتا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے تعلق ہوگا تو مجھے بڑا نفع ملے گا، اور بہت سارے لوگوں سے تعلق اسی امید پر جوڑتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ میرا تعلق ہوگا تو میں بہت سارے نقصانات سے بچا رہوں گا۔ لیکن آخرت کے اندر جب بندہ پہنچے گا تو پھر یہی لوگ جن سے دنیا میں نفع کی امید تھی اب وہ نہیں رہے گی، اور جن لوگوں سے نقصان سے بچانے کی امید تھی وہ اب نہیں رہے گی، بلکہ دنیا کے اندر جن کی طوطی بولتی ہے، جو اپنے آپ کو شتر بے مہار سمجھتے ہیں، من مانی کرنے کے لیے کہتے ہیں ہمیں کوئی روک ٹوک کوئی بریک لگانے والا ہے ہی نہیں، ہم جیسے چاہیں جو چاہیں، طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو مختار کل سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ایسے عاجز ہوں گے کہ نہ خود اپنا نفع نقصان کچھ کر سکیں گے اور نہ کسی اور کا نفع نقصان کچھ کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق بہت پیاری ہے، اسی پیار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بعد پیش آنے والی چیزیں ہمیں آج بتلا رہے ہیں، دنیا میں بتلا رہے ہیں۔ جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کی تیاری کرواتا ہے تو امتحان کے بعد اس کو پرچے کے اندر امتحان میں جو چیزیں پیش آنے والی ہیں وہ اس کو پہلے تیاری کرواتا رہتا ہے، سکھلاتا رہتا ہے کہ یہ سوال آ سکتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے۔ باپ ہوتا ہے بچے کی تربیت کرتا رہتا ہے کہ بیٹا زندگی میں یوں مرحلہ پیش آ سکتا ہے، یوں کرنا ہے، یہ آ سکتا ہے، یوں کرنا ہے، تو یہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرا اللہ ایسا خیر خواہ ہے کہ دنیا میں ابھی تک جو لوگ قیامت تک آئیں گے، نہیں آئے ابھی تک دنیا میں، ان کے لیے بھی پہلے سے نفع کی چیزیں بھی بیان کر دی، نقصان کی چیزیں بھی بیان کر دی، دنیا کے لیے بھی بیان کر دی، قبر کے لیے بھی بیان کر دی، آخرت کے لیے بھی بیان کر دی۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کتنا پیاری ہے۔ پھر مخلوق چاہے وہ بظاہر نکمی نظر آتی ہے، مکھی مچھر میں ہمیں کیا فائدہ نظر آتا ہے؟ نکمی سی نظر آتی ہے، سانپ بچھو میں نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے، لیکن اللہ کو اس حیثیت سے وہ بھی پیاری ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے سانپ کو بھی آپ آگ میں جلا کے نہیں مار سکتے، اللہ نے منع کیا کہ
کہ بے شک وہ نقصان دہ ہے، زہریلا ہے، بے شک وہ موذی ہے، لیکن اس کو مارنے کی اجازت تو ہے، لیکن آگ میں جلا کے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ مکھی بھی اللہ کو پیاری ہے، کتے جیسا جانور بھی اللہ کو پیارا ہے، مخلوق اللہ کو پیاری ہے۔ پھر مخلوق میں سے انسان، پھر انسانوں میں سے صاحب ایمان، پھر ایمان والوں میں سے بھی امت محمدیہ، ان سے اللہ کو کتنا پیار ہوگا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیار ہوگا۔ اور اسی پیار کے لیے یہ شریعت اسلامیہ ہے، اسی پیار کے لیے ہمیں پہلے قرآن جیسا دستور منشور دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھو سمجھو، تمہاری دنیا بھی اچھی بنے، تمہاری قبر بھی اچھی بنے، تمہاری آخرت بھی اچھی بنے، تم اللہ کے فضل کے، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راہ تمہارا مقدر بن جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے۔ اس لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے متعلق فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس دن ان لوگوں کو کہیں گے جو دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا طاقت والا سمجھتے تھے، لیکن بیچارے ایمان اسلام سے اور اعمال صالحہ سے محروم تھے، تو ان کو اللہ فرمائیں گے فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن یعنی قیامت والے دن، لا یملک بعضکم لبعض، نہیں مالک نہیں اختیار رکھتا کوئی تم میں سے کسی کے لیے بھی نفعاً، کسی قسم کے نفع کا، ولا ضرراً، اور نہ کسی قسم کے نقصان کا، نقصان پہنچا بھی نہیں سکتا، نقصان سے بچا بھی نہیں سکتا، کسی کو نفع پہنچا بھی نہیں سکتا اور کسی کے نفع کو روک بھی نہیں سکتا۔ گویا کہ تم جو دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہم جو چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں جو کر دیں، آج تم اتنا عاجز ہو کہ نہ اپنے لیے کوئی نفع، نہ کسی اور کے لیے نفع، نہ اپنے کو نقصان سے بچانا، نہ کسی اور کے لیے نقصان سے پہنچانا یا بچانا کوئی بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم کہیں گے فرشتوں کے واسطے سے، ان ظالموں کو کہو، ان مشرکین کو، ان کافروں کو، کیونکہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس لیے فرمایا وَنَقُولُ، اور کہیں گے ہم لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ اب ظالموں کی تفسیر تمام علماء یہی کرتے ہیں، جو بیچارے ایمان سے باہروں، جو بیچارے دین سے باہروں، انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظالم بندہ ہے جو اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاتا، جو اپنے وجود کو جہنم جیسی سخت آگ میں ڈال رہا ہے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ اس لیے فرمایا ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر اور شرک کیا، کیا کہیں گے ذوقوا عذاب النار، چکھو سزا عذاب اس آگ کا یعنی جہنم کی آگ کا، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم دنیا میں جھوٹ سمجھتے تھے۔ جب نبی بتلاتے تھے تم کہتے تھے جھوٹ بولتے ہیں، علماء بتلاتے تھے کہ جہنم سے بچو، تم کہتے تھے فضول ہے، پاوے سے باتیں کرتے ہیں، کیا جہنم بس مر گیا تو قصہ ختم۔ تو اب تم اس آگ کے دروازے پہ، اس آگ کے دہانے پہ، اس آگ کے کنارے پہ کھڑے ہو جس آگ کو دنیا میں تم جھٹلاتے تھے، جھوٹ بتلاتے تھے، آج اس آگ میں تم اس کا ذائقہ، اس کا مزہ، اس کی سزا چکھو، ذوقوا عذاب النار التی، چکھو تم عذاب اس آگ کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بندہ کتنا بڑا ظالم ہے، اس کو بتلایا بھی کیا ہے کہ کفر سے جہنم کی آگ ہے، شرک سے جہنم کی آگ ہے، بدعات و خرافات سے جہنم کی آگ ہے، من مانی کرنے سے جہنم کی آگ ہے، اللہ کے مقرر کردہ فرائض کو چھوڑنے سے جہنم کی آگ ہے، اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنے سے جہنم کی آگ ہے۔ یہ سارا اسے بتلایا گیا کہ کون کون سے وہ کام ہیں جن کی وجہ سے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو گویا اپنے آپ پر ظلم کیا۔ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی مخلوق کو دنیا کی آگ کی سزا دینا بھی حدیث پاک میں صراحتاً منع ہے،
کہ تم کسی مخلوق کو بھی سزا کوئی بھی دے سکتے ہو، لیکن آپ کی سزا دینا صرف آپ کے مالک کا کام ہے جو اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو کسی مخلوق میں آپ کی سزا دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ خود آپ اپنے لیے آگ تیار کرتا ہے، خود آپ اپنے آپ کو آگ میں ڈالتا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو اللہ مخلوق پر رحم کرتے ہوئے اس آگ سے بچانے کے لیے ہدایات دے رہے ہیں۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنے نبی بھیجے ہیں، کتنی کتابیں بھیجی ہیں، کتنے اسباب مقرر کیے ہیں، عقل جیسی نعمت دی ہے، فہم و ادراک دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ سارے شریعت یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے، مخلوق کی خیر خواہی کا اظہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔